یاہو! اب ہوں گے ہم آزاد۔ شکر ہے اس ٹائیگر لالا کی بھی شادی ہوگی۔ بنفشے خوشی سے سیرت کو پکڑے جھوم رہی تھی جب اچانک سے مہابیر کو لال انگارہ آنکھوں سے کھڑے دیکھا تو زبان کو بریک لگی۔ بولو، کیوں خاموش ہو گئی؟ ابھی تو میری دلہن کو دیکھنے کا شوق ہوگا تو ادھر آؤ، تمہیں میں اپنی دلہن دکھاتا ہوں۔ وہ بنفشہ کا ہاتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا تو بنفشے کانپتے وجود کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ لالا میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی مہابیر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ ملو اس سے، یہ ہے میری دلہن۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان واقع اس چھوٹے سے گاؤں میں آج معمول کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے گھر کی مکینوں کی سانسیں حلق میں اٹکا دی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ بنفشے اپنے بکھرے بالوں اور دھول سے اٹے کپڑوں کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ دوسری طرف مہابیر تھا جو ایک بھکرے ہوئے شیر کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے چہرے کی سفیدی غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ گھر کے بڑے بھی موجود تھے، لیکن مہابیر کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی زبان سے ایک حرف نہیں نکل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم پہاڑوں پر جا کر اپنی مرضی چلاؤ گی؟ مہابیر نے گرجتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھ کی گرفت بنفشے کے پاسوں پر اتنی سخت ہوئی کہ بنفشے درد سے کرہا اٹھی۔ تمہاری اوقات سے وہ اس گھر کی دہلیز کے اندر ہے، اور تم نے یہ جرت کی کہ شہر کے ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہنستی بھی نظر آؤ۔ بنفشے نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ مہابیر کے سامنے ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ لالا، میں تو بس سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی، وہاں کوئی اجنبی نہیں تھا۔ بنفشے نے ہچکیوں کے درمیان صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن مہابیر کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔ اس نے زور سے ایک کرسی کو لات ماری جو دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ! مہابیر نے اپنی بھاری آواز میں اسے ٹوک دیا، اور پھر صحن میں موجود اپنی ماں اور چچی کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر خوف کے سائے صاف نمایاں تھے۔ مورے، آپ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ گھر کی عزت کا تماشا بازار میں بنایا جائے؟ مہابیر نے اپنی ماں کی طرف رخ موڑ کر کہا تو اس کی ماں نے نیچی نظریں کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہابیر کے اس غصے کے پیچھے وہ ملکیت کا احساس ہے جو وہ بچپن سے بنفشے کے لیے رکھتا تھا۔ بنفشے نے اپنے تائے کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے۔ تائے جان، آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ میں اس کی کوئی غلام نہیں ہوں؟ بنفشے نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے تائے کی طرف دیکھا تو احمد خان سرد لہجے میں بولے، مہابیر جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، تم نے ہمارے خاندان کا سر جھکایا ہے۔ یہ سن کر بنفشے کو ایک گہرا صدمہ پہنچا کہ جس گھر میں اسے محبت ملی تھی آج وہی وہ بیگانی ہو چکی تھی۔ اس نے مہابیر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو اس کی روح کو جما رہی تھی۔ مہابیر نے اس کا بازو ایک بار پھر کھینچا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں معلوم بھی نہیں کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے جس کے بوجھ تلے تم دبی ہو۔ مہابیر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور بنفشے کو احساس ہوا کہ وہ اب اس پنجرے میں قید ہو چکی ہے جہاں سے نکلنا اب ناممکن ہوگا۔ مہابیر نے صحن میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا، آج کے بعد بنفشے اس گھر سے باہر نہیں آئے گی۔ اس کا باہر گھومنا اب میری مرضی سے ہے، اور اگر کسی نے اسے کمرے سے باہر نکلنے میں مدد دی تو وہ بھی میرا سزا کا حقدار ہوگا۔ بنفشے سہم کر رہ گئی، اسے لگا جیسے اس کے تمام خواب اس ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے ہیں۔ مہابیر نے اسے دھکا دے کر اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ یہاں سے اور اپنی قسمت پر آنسو بہاؤ، کیونکہ اب تمہاری زندگی پر صرف میرا حق ہے۔ بنفشے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف وہی الفاظ گونج رہے تھے جو مہابیر نے کہے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس انسان کی بلا وجہ کی قید میں ہے جو محبت کی زبان نہیں بلکہ صرف حکم کی زبان سمجھتا ہے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بنفشے نے اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دیکھی جو اسے اس بات کی یاد دلاتی تھی کہ اس کی آزادی کا کیا انجام ہوا ہے۔ باہر سے آنے والی مہابیر کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو کسی درندے کی طرح گھر میں پھر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے اور اسے اپنی پہچان بچانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ بنفشے کمرے میں گھوم اندھیرا تھا اور باہر کی کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ صرف کالج جانا اور سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں کی سیر کرنا کب سے جرم بن گیا تھا کہ آج اسے ایک جرم اور مجرم کی طرح کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی مہابیر کی دھاڑ گونج رہی تھی جس نے پورے گھر کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور سسکیوں کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے پاس آ رہی تھی۔ آخری کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی عزت ہے جو صرف قید اور دھمکیاں مانگتی ہے؟ وہ خود سے سرگوشی کرتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ مہابیر کے غضب سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ کمرے کے باہر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں اس کی ماں باپ بیٹھے تھے۔ بنفشے کی ماں جو شہر کے ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، آج اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
صوفیہ بیگم نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، دیکھیں آپ، یہ مہاویر کیا کر رہا ہے؟ ہماری بچی پر اتنے ظلم، اسے قید کر دیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بچپن کی منگنی کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بنفشے سے ایک جانور کی طرح برتاؤ کرے۔ بنفشے کا باپ، جو ایک پختون روایت کا پابند انسان تھا، اس نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی دکھ تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ دیکھو بیگم، تم جانتی ہو کہ ہمارے گاؤں کے رواج کیا ہیں۔ مہاویر غصے کا تیز ہے، وہ بنفشے کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور اگر ہم نے ابھی کوئی بات کی تو یہ لڑائی اور بڑھے گی۔ وہ بابا کا لاڈلا ہے اور بابا بھی اسی کے حق میں ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن صوفیہ بیگم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ آپ ہمیشہ اسے سمجھانے کی بات کرتے ہیں، مگر وہ سمجھتا کب ہے؟ آج اس نے ہماری بیٹی کو گھر میں قید کر دیا ہے، کل کو یہ اس کا جینا دوبھر کر دے گا۔ آپ کو اس رشتے پر دوبارہ سوچنا چاہیے، میری بچی اس گھٹن زدہ ماحول میں مر جائے گی۔ ان کی بحث جاری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور زاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ وہ تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، تم لوگ ابھی بھی اس لڑکی کی وکالت کر رہے ہو؟ ماویر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ شہر کے ہواؤں نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اگر آج اسے قابو میں نہ کیا گیا تو یہ پورے خاندان کا نام بدنام کرے گی۔ یہ سن کر صوفیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری طرف گاؤں کے کنارے پر واقع مہاویر کا ڈیرا، جہاں ماحول کسی میدانی جنگ سے کم نہیں تھا۔ مہاویر وہاں اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دو وفادار ملازم کھڑے تھے جو اسے غصے میں دیکھ کر دور ہٹ گئے تھے۔ مہاویر اپنے فون پر ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جو اسے ذرائع سے ملی تھی۔ یہ وہ تصاویر تھیں جو پہاڑوں پر ان اجنبی ٹورسٹوں نے کھینچی تھی۔ مہاویر کا ہاتھ فون پر سختی سے جم گیا تھا۔ وہ تصاویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ تصاویر میں بنفشے کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کا وجود اور اس کا انداز مہاویر کے لیے کافی تھا۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے چلاتا، وہ اپنے فون کی اسکرین پر انگلیاں پھیرا تھا۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ان کی پکنک کے لیے ہے۔ آج میں انہیں بتاتا ہوں کہ مہاویر کے علاقے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس نے فوراً فون اپنے کسی کو کال ملائی، تم جہاں کبھی ہو ان لوگوں کی تلاش کرو، وہ شہر کے لڑکے جو پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، ان کا موبائل اور کیمرہ مجھے چاہیے۔ اگر ایک بھی تصویر میری بنفشے کی ملی تو میں ان کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ فون پر موجود دوسرا شخص بھی کانپ اٹھا۔ اس نے فون پٹک کر ایک طرف پھینکا اور ڈیرے کی دیوار پر لگے ایک پرانے خنجر کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ میں گھمانے لگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ بنفشے کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ میں صرف اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے، اسے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ معصوم ہے اور میں اس کی ڈھال بننا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک طرف تھی جو اس کے غصے کے پردوں کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، ایک طرف اس کی انا تھی، ایک طرف اس کا پختون مزاج تھا، اور دوسری طرف اس کے دل کے کسی کونے میں بنفشے کے لیے ایک ایسی پیاس تھی جس کا اقرار وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر کمرے میں بنفشے نے خود کو تھوڑا سنبھالا۔ اسے بھوک لگی تھی، لیکن اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنے بڑوں کے پاس جا کر منت کرے، لیکن اسے یاد آیا کہ مہاویر نے کس سختی سے منع کیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، گاؤں کی روشنیاں مدھم ہو رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک قسمت تھی کہ کاش وہ کسی اور جگہ پیدا ہوتی، کاش اس کی زندگی پر مہاویر لالا کا یہ سایہ نہ ہوتا۔ وہ ایک بار پھر رو دی۔ اس بار آنسو غصے کی نہیں بلکہ اپنی لاچاری کے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے گرد دیواریں روز بروز اونچی ہوتی جا رہی ہیں۔ مہاویر کا ڈیرے پر وہ جنون ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی تیار کریں۔ چلو، مجھے لوگوں کے ٹھکانے پر جانا ہے، آج میں خود فیصلہ کروں گا کہ ان کا کیا حشر کرنا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے پہاڑی راستوں پر دوڑانے لگی۔ اس کی نظریں سڑک پر تھی، لیکن اس کا دماغ بنفشے کے پاس تھا، اس کے کمرے کے اس خاموش ماحول میں جہاں شاید وہ اب بھی رو رہی ہوگی۔ وہ خود بھی کو رہا تھا، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا رویہ غلط ہے۔ اس کے لیے محبت کا مطلب کنٹرول تھا، اور وہ اس کنٹرول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور پورے گھر میں ایک سناٹا بکھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے پہاڑی سلسلوں سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے پردوں کو بے ترتیب انداز میں ہلا رہی تھی، لیکن بنفشے کے کمرے کی فضا میں گھٹن کا بسیرا تھا۔ دوپہر سے وہ مسلسل اپنے بستر پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ بھوک نے اب اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھانا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کے اندر کی خودداری اور مہاویر کا وہ دھمک امیز لہجہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار مہاویر کی اگر کسی نے اسے کمرے سے باہر نکلنے میں مدد دی تو وہ بھی میری سزا کا حقدار ہوگا، اس جملے نے اسے گھر کے ہر فرد سے دور کر دیا تھا۔ آخر کار جب کمزوری سے اس کا سر چکرانے لگا تو اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے سوچا کہ سب سو چکے ہوں گے اور وہ دبی پاؤں کچن تک جا کر کچھ کھا لے گی۔
وہ آہستہ سے اٹھی، دروازہ کی کنڈی کو ہلکے سے گھمایا، آہٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اندھیرے راہداری سے ہوتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے کوئی بڑا گناہ سرزد ہونے والا ہو۔ کچن میں پہنچ کر اس نے ہلکی سی روشنی دیکھی، اس کا دل زور سے اچھلا۔ مہوی کے ڈیرے سے واپسی کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ گھر آ چکا تھا؟ اس نے احتیاط سے کچن کے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ جلی تھی اور سامنے ماہر بیٹھا اپنی کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، بنفشے کے قدم وہی جم گئے۔ وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پیر جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ مہاویر نے بنفشے کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اپنی گردن موڑی اور بنفشے کو اندھیرے میں کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ اس نے آہستہ سے گلاس میز پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بنفشے پیچھے کی طرف ہٹی لیکن مہاویر اس سے بھی تیز تھا۔ اس کے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے چند سیکنڈز میں وہ بنفشے کے بالکل سامنے تھا۔ بنفشے کی سانسیں اٹک گئی۔ مہاویر نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، بنفشے کو بیچ میں قید کر لیا۔ بڑی بے چین ہو رہی تھی تم؟ کھانا کھانے کا شوق پیدا ہو گیا یا میری موجودگی کا احساس ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں ایک ٹھنڈی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ بنفشے نے اپنی نظر جھکا لی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بس کھانا کھانے آئی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مہاویر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ صرف چند انچ کا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کہ تمہیں کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ بنفشے نے ہمت جمع کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں غصہ نمایاں تھا۔ کہ انسان ہو لالا، کوئی قیدی نہیں۔ آپ کا یہ رویہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا آپ مجھے بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ وہ چیخ کر نہیں بلکہ روتے ہوئے بولی۔ مہاویر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسے اپنی سختی پر کچھ پچھتاوا تو ہوا لیکن اپنی انا کو وہ کیسے توڑتا؟ اس نے بنفشے کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پورے پھیری۔ یہ ایک عجیب سا ٹچ تھا۔ تمہارا درد تمہاری اس زبان کی وجہ سے ہے بنفشے۔ اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میں یہ سب تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں؟ اس دنیا میں بھیڑیے بہت ہیں اور تم… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور کچن کی الماری سے ایک پلیٹ نکالی جس میں کھانا ڈھکا ہوا تھا۔ کھاؤ اسے اور آج کے بعد دوبارہ مجھے کمرے سے باہر نظر مت آنا، ورنہ اگلی بار میں اتنا نرم نہیں ہوں گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا لیکن دروازے پر رک کر دوبارہ بنفشے کی طرف دیکھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی حدوں میں رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ بنفشے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے وہ لمس اب بھی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا جو مہاویر کے ہاتھ کا تھا۔ یہ لمس نفرت کا تھا یا کسی اور چیز کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بمشکل ایک دو نوالے لیے اور واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ بستر پر گر گئی اور اپنا سر تکیے میں چھپا لیا۔ اسے اپنی زندگی میں ایک تاریکی نظر آ رہی تھی جس کا کوئی سرا نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی مہاویر کی عزت صرف پابندیوں کا نام ہے؟ کیا وہ کبھی اس سے جان چھڑا پائے گی یا وہ ہمیشہ اس جلاد کے سائے تلے ہی رہے گی؟ باہر مہاویر اپنے ڈیرے پر جا چکا تھا لیکن وہ اس رات سو نہیں سکا تھا۔ اس کے دل میں وہی منظر گھوم رہا تھا، بنفشے کی وہ لرزتی ہوئی پلکیں اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ خوف۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سخت ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بنفشے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ محبت نہیں، ایک جنون تھا، ایک ایسی زنجیر تھی جس نے ان دونوں کو جکڑ لیا تھا۔ اس رات کچن کا وہ منظر بنفشے کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مہاویر کے غصے کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو وہ چھپانا چاہتا ہے، کوئی ایسا درد جو شاید وہ خود بھی نہیں سمجھتا۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا موڑ تھا جس نے اسے اپنی حقیقت سے روشناس کرایا اور وہ حقیقت بہت خوفناک تھی۔ اگلی صبح جب بنفشے کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے کی بند کھڑکیوں کے سوراخوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور اذیت کے باوجود آج اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ کل رات مہاویر کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا لیکن وہ ابھی بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ سب عارضی ہے۔ ناشتے کا وقت گزر چکا تھا اور گھر میں ایک خاص قسم کی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمائیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور برتنوں کی ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بنفشے نے ہمت جمع کی اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا ارادہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے جا کر ملے لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے قریب پہنچی اسے اپنے تایا اور دادا کی آواز سنائی دی تو وہ وہیں ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں اس کی دھڑکنوں سے زیادہ بلند ہو رہی تھیں۔ مہاویر اب جوان ہو چکا ہے اور اب اس معاملے کو مزید تول دینا حماقت ہے۔ دادا کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جی بالکل بابا جان، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب شادی کی تاریخ طے کر دینی چاہیے، تایا نے جواب دیا۔ بنفشے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے اس کے وجود سے بوجھ اتر گیا ہے۔ اسے لگا کہ مہاویر کی شادی ہو گئی تو وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ شاید کوئی اور لڑکی اس کی سختیوں اور پابندیوں کا شکار بن جائے۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں کے بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔
اس نے سنا کہ اس کے باپ نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے کہ اب تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ خوشی سے جھومتی ہوئی وہ وہاں سے مڑی اور سیدھا اپنی کزن سیرت کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اپنی خوشیوں کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، اسے لگا کہ آج وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اس نے سیرت کے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا۔ سیرت، تمہیں پتہ ہے لالا کی شادی ہو رہی ہے، اب ہماری جان چھوٹے گی۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ بنفشے خوشی سے سیرت کو پکڑے جھوم رہی تھی جب اچانک سے مہاویر کو لال انگارہ آنکھوں سے کھڑے دیکھا تو زبان کو بریک لگی۔ بولو، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ ابھی تو میری دلہن کو دیکھنے کا شوق ہوگا، تو ادھر آؤ، تمہیں میں اپنی دلہن دکھاتا ہوں۔ وہ بنفشے کا ہاتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا تو بنفشے نے کانپتے وجود کے ساتھ پیچھے ہوئی۔ لالا، میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، مہاویر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ ملو اس سے، یہ ہے میری دلہن۔ مہاویر نے آئینے میں اپنا اور بنفشے کا عکس دکھاتے ہوئے کہا۔ بنفشے کی روح کانپ اٹھی، اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اسے لگا کہ جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک رہی ہے۔ وہ شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اس سے ہونے جا رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس سے وہ ڈرتی تھی۔ مہاویر نے اپنا ہاتھ آئینے پر رکھا اور پھر آہستہ سے بنفشے کے کندھوں پر لے آیا۔ بنفشے نے اپنے جسم میں بجلی کسی لہر دوڑتی محسوس کی۔ یہ لمس خوفناک تو تھا، لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جس نے بنفشے کے دل کو دہلا دیا تھا۔ مہاویر اس کے اتنا قریب تھا کہ بنفشے کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو بنفشے کہ میں کسی اور کو تمہاری جگہ آنے دوں گا؟ تم بچپن سے ہی میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ مہاویر کی آواز میں اب وہ طنزیہ انداز نہیں تھا بلکہ ایک گہری پیاس تھی۔ بنفشے نے نظریں اٹھا کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف غصہ نہیں تھا، وہاں ایک ایسا طوفان تھا جس میں بنفشے خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مہاویر اسے صرف قید نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا وجود چاہتا ہے، وہ اس کی روح پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا دل ایک ہی تال پر دھڑک رہا تھا، مگر وہ دونوں اس حقیقت سے انجان تھے۔ بنفشے کا بدن خوف سے نہیں بلکہ اس کی قربت سے لرز رہا تھا۔ مہاویر نے بنفشے کے بالوں کو ایک لٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے آہستہ سے چوم لیا۔ یہ عمل اتنا اچانک تھا کہ بنفشے کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مہاویر کے اس رویے نے بنفشے کے دل میں نفرت کی دیواروں میں ایک دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ اسے ایک جلاد سمجھتی تھی، مگر آج اسے اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نظر آئی جو صرف ایک عاشق میں ہو سکتی ہے۔ مہاویر نے اسے آئینے کے سامنے سے ہٹایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چاہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا وعدہ تھا جو بنفشے کو تاحیات اپنے حصار میں رکھنے کے لیے کافی تھا۔ بنفشے وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور اس کا دل اب بھی اسی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی وہ شخص ہے جس سے وہ نفرت کرتی تھی، یا اس کے اندر کوئی اور مہاویر بھی زندہ ہے۔ مہاویر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو بنفشے کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے ساکت کھڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے مہاویر کا عکس اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے کندھوں پر اب بھی اس کے ہاتھ کی گرمی محسوس ہو رہی تھی جو اسے جلن کا احساس دلا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ خود سے بڑبڑائی اور اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اور دادا نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا سودا کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ بنفشے نے سوچا کہ شاید مہاویر واپس آ گیا ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ بہت دیر سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ بیٹا بنفشے، مجھے معلوم ہے تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں، اس نے دبی سی آواز میں کہا۔ بنفشے نے غصے سے اپنی ماں کا ہاتھ جھڑک دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مورے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں؟ کیا میں ایک کھلونا ہوں جو اسے دے دیا جائے گا؟ اگر آپ لوگوں کو یہی کرنا تھا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ میں مر جاؤں گی، میں زہر کھا لوں گی، لیکن اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی۔ بنفشے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی ماں سہم کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بنفشے کے باپ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ اپنے بھتیجے مہاویر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ وہ بنفشے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی، مگر بنفشے نے خود کو کمرے کے دوسرے کونے میں کر لیا۔ جائیں یہاں سے، کوئی بھی نہیں سمجھے گا میری اذیت کو، کوئی بھی نہیں۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک عجیب سی دہشت پھیلی رہی۔ ہر طرف شادی کی تیاریوں کی سرگوشیاں تھیں، اور یہ سرگوشیاں بنفشے کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھیں۔ تیسرے دن جب اسے ملازمہ کے ذریعے پتہ چلا کہ شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی ہے تو اس کے اندر کی ہمت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ٹھانی۔ اب یہاں سے نکلنا ہی ایک راستہ ہے، چاہے میں جہاں بھی جاؤں۔ رات کا وقت تھا، سب گھر والے تھکے ہارے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ گاؤں کی فضا میں سنسناہٹ تھی۔ بنفشے نے بڑی احتیاط سے اپنے کپڑے اور کچھ ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ہر دستک پر اسے لگ رہا تھا کہ اب پکڑی جائے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب گھر کی سب لائٹیں بند ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، دروازے پر دستک ہوئی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے مہاویر کھڑا تھا۔ وہ اپنی روایتی سختی کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور صوفے پر بہہ گیا۔ بنفشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے، وہ چلائی۔ مہاویر نے اسے گھور کر دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، ہوش میں تو ہو تم؟ 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے اور تم مجھے اپنے کمرے سے نکال رہی ہو؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، یہ میری ہونے والی بیوی کا ٹھکانہ ہے۔ تم مجھے اب مزید نہیں روک سکتی منشے خان۔ اس کا یہ انداز بنفشے کے غصے کی آخری حد تھی۔ وہ آگے بڑھی اور مہاویر پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بلند کیا، مگر مہاویر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا۔ بنفشے درد سے چیخ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اوہ، درد ہو رہا ہے؟ مہاویر نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو بنفشے کو سمجھ نہیں آیا۔ کیا تمہیں کبھی میرے درد کا احساس نہیں ہوا؟ تم مجھے صرف ایک جلاد سمجھتی ہو، لیکن اس دل میں کیا گزر رہی ہے کبھی سوچا ہے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی ہو گیا۔ بنفشے سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ مہاویر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے محبت کا وہ ساگر امڑ آیا تھا جسے وہ ہمیشہ چھپاتا رہا، مگر پھر جیسے اسے اپنی توہین کا احساس ہوا، اس نے بنفشے کو دھکا دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بنفشے فرش پر گر گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ مہاویر ڈیرے پر چلا گیا ہے، وہ بیگ لے کر کھڑکی سے نکلی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ نہ نکلی تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی، اس امید پر کہ صبح اسے ایک نئی دنیا نصیب ہوگی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، گویا فطرت بھی بنفشے کے اس فیصلے پر لرز رہی تھی۔ وہ پہاڑی پگڈنڈیوں پر کانٹوں کو رونتی ہوئی تیزی سے نیچے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا، مگر خوف اور آزادی کی طرف نے اسے درد محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری کر دیا تھا۔ جب وہ مین ریڈ تک پہنچی اور روڈ تک آئی تو سانس لینے کی سکت نہ رہی تھی۔ ایک ٹیکسی کو روکا اور اس نے اسلام آباد کا راستہ لیا۔ ساری رات وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سہم کر بیٹھی رہی، ہر گزرتی گاڑیوں سے مہاویر کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری طرف صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب گھر کی ملازمہ نے بنفشے کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ کے نیچے سے بیگ غائب تھا اور کھڑکی کا پردہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بنفشے، بنفشے! ملازمہ کی بات سن کر صوفیہ بیگم کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ مہاویر جو ابھی ڈیرے پر چائے پی رہا تھا، اسے جیسے ہی ملازم نے اطلاع دی کہ بنفشے غائب ہے، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بغیر کچھ سوچے گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے ٹائروں سے اٹھنے والا دھواں گواہی دے رہا تھا کہ اس کے اندر کا طوفان کس قدر شدید ہے۔ وہ حویلی پہنچا تو گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ دادا جان برہم تھے، چچا صدمے میں تھے، مگر مہاویر ان سب سے اوپر تھا۔ وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح سیدھا اپنے چچا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے اسے؟ میری عزت، میرا رشتہ، سب داؤ پر لگا دیا ہے اس لڑکی نے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، پر اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ اگر وہ نہیں ملی تو میری لاش اٹھے گی، لوگ باتیں بنائیں گے کہ مہاویر کی دلہن اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ توہین میں نہیں سہوں گا۔ گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ اس کے والد اور چچا نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور پستول دور پھینکا۔ اس کی انا کا بھوت اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ پورے 4 دن تک پاگلوں کی طرح گاؤں کے ہر راستے، ہر ویرانے کو چھانتا رہا، مگر اسے اسلام آباد کا خیال بھی نہ آیا، کیونکہ وہ اسے ایک چھوٹی سی گاؤں کی لڑکی سمجھتا تھا جو شہر کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ ادھر اسلام آباد میں بنفشے اپنے ماموں کے گھر پناہ گزین تھی۔ اس کے ماموں ایک نرم دل انسان تھے جنہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح چھپایا، لیکن چوتھے دن وہ خود گاؤں پہنچ گئے۔ جب وہ حویلی کے صحن میں داخل ہوئے تو وہاں موت جیسی خاموشی تھی۔ مہاویر وہیں صحن میں بیٹھا اپنی پسٹل صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں دھس چکی تھی۔ ماموں نے بنفشے کے بارے میں بات شروع کی۔ بنفشے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ میرے گھر پر ہے اور محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی مہاویر جیسے بجلی کی رفتار سے اٹھا۔ اس نے ماموں کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کو اپنے گھر میں پناہ دینے کی؟ وہ گرجتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اب وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اسلام آباد میں ماموں کے گھر پر جب مہاویر کی گاڑی کا شور گونجا تو بنفشے کا دل بیٹھ گیا۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور مہاویر اندر داخل ہوا۔ وہ کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک تباہ کن طاقت کی طرح اندر آیا۔ بنفشے کونے میں سکڑ گئی۔ مہاویر نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ بنفشے نے غصے اور نفرت میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ سب وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ مہاویر کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جنون تھا، اسے لے کر جانا۔ مارو، جتنی ہمت ہے مارو، مگر آج شام تک نکاح ہوگا۔ مہاویر نے اسے گاڑی میں دھکیلا۔ وہ اسے واپس گاؤں لے آیا۔ اس وقت کے حالات اتنے کشیدہ تھے کہ سب نے دیکھا کہ مہاویر اب کسی کی نہیں سنے گا۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے گیا جہاں مولوی صاحب اس کے کہنے پر پہلے موجود تھے۔ مہاویر نے نکاح کے کاغذات بنفشے کے سامنے پھینک دیے۔ نکاح کر لو ورنہ میں اس گھر کے ہر بندے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔
اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ بنفشے نے روتے ہوئے خود کو شکست خوردہ محسوس کرتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مہاویر نے ایک سرد سانس لی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس نے جو حاصل کیا ہے وہ محبت نہیں، صرف ایک قید خانہ ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ رخصتی 3 دن بعد ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی پوری دنیا دیکھے، چاہے دلہن کی روح مردہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نکاح کے بعد کے 3 دن بنفشے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ حویلی کے ایک کمرے میں ایسے پڑی رہتی جیسے کوئی روح بدن چھوڑ گئی ہو۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ بس دیواروں کو گھرتی رہتی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آتا جب مہاویر نے اسے اسلام آباد سے گھسیٹ کر لایا تھا، جب اس نے مہاویر کو تھپڑ مارا تھا اور جب وہ سرد موئے سے کھڑا نکاح کروا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ہر خواب، اس کی ہر امید خاک میں مل گئی ہے۔ وہ اب مہاویر کی بیوی تھی، ایک ایسا رشتہ جسے وہ ایک پل کے لیے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، ہر طرف گانے بجانے کی آوازیں اور مہمانوں کی چہل پہل تھی، لیکن بنفشے کے کمرے میں صرف موت جیسی خاموشی تھی۔ اسے تیار کیا جا رہا تھا، اس پر زیورات لاتے جا رہے تھے، لیکن وہ بس ایک پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ رات آن پہنچی جسے مہاویر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا تھا۔ بنفشے کو دلہن بنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن بنفشے کو یہ مہک دم گھونٹنے والی محسوس ہو رہی تھی۔ جب مہاویر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ نے بنفشے کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ مہاویر نے دروازہ بند کیا اور اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ آج تمہاری آزادی کی آخری رات تھی بنفشے، اور میری ملکیت کی پہلی، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ بنفشے کے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ الٹا۔ بنفشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں غصہ، انا اور ایک عجیب سی بے چین کرنے والی کشش تھی۔ مہاویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ تمہاری نفرت مجھے کمزور نہیں کرتی، بلکہ مجھے اور زیادہ جنونی بنا دیتی ہے۔ کیا تم اب بھی کہو گی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اس نے بنفشے کو دیوار سے لگا لیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بنفشے کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بنفشے نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور روتے ہوئے بولی، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے مہاویر، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ مہاویر کا چہرہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ پن تھا، مگر ساتھ ہی ایک ایسی شدت تھی جو بنفشے کے دل کو دہلا رہی تھی۔ نفرت کرو، جتنا چاہتی ہو نفرت کرو، مگر تم اب میری ہو، صرف میری۔ اس نے بنفشے کے ہونٹوں کے پاس سرگوشی کی اور پھر اس کا پورا وجود اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں غصہ، درد، ظلم اور رومانس سب ایک ساتھ مل گئے تھے۔ بنفشے کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا، لیکن مہاویر کی طاقت کے سامنے بے بس تھی۔ اس رات مہاویر نے نہ صرف اپنا حق وصول کیا، بلکہ اس کے اندر کا سارا غصہ جو برسوں سے جمع تھا وہ بنفشے پر نکال دیا۔ کمرے میں صرف بنفشے کی سسکیاں تھیں اور مہاویر کی گرجتی ہوئی سانسیں۔ یہ اس رشتے کی وہ پہلی رات تھی جس نے بنفشے کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سارا وقت یہی کہتی رہی کہ میں نفرت کرتی ہوں، مگر مہاویر کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں، بلکہ ایک ایسا دیوانہ پن تھا جو بنفشے کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو بنفشے کا پورا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بستر کے ایک کونے میں پڑی تھی، اس کے جسم پر مہاویر کے غصے کے نشانات تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہاویر نکل گیا۔ وہ اگلے 3 دن تک واپس نہیں آیا۔ وہ شاید خود بھی اس رات کی شدت سے واقف تھا، یا شاید اسے اپنی اس درندگی پر پچھتاوا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ حویلی کے در و دیوار جیسے ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بنفشے اپنے کمرے میں اکیلی پڑی تھی۔ اس کا وجود بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی رات گھوم رہی تھی، وہ اذیت، وہ ظلم، اور مہاویر کی وہ آنکھیں جن میں محبت اور درندگی کا عجیب امتزاج تھا۔ 3 دن سے وہ صرف زندہ رہنے جتنا کھا رہی تھی۔ حویلی کے لوگ تو اپنی زندگی میں مصروف تھے اور مہاویر جانے کہاں غائب تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھاری بوٹوں کی آواز جسے وہ پہچان چکی تھی کمرے میں گونجی۔ مہاویر اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اس نے یہ 3 دن کسی ویرانے میں گزارے ہوں۔ اس نے بنفشے کو بیڈ پر بے سود پڑے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ تیزی سے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بنفشے کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ بنفشے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں خوف اور فکر کی لہر تھی۔ اس نے بنفشے کو جھنجھوڑا، مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ مہاویر نے فوراً ملازمہ کو آواز دی، پانی اور دوائی کا انتظام کروایا۔ وہ خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی سختیاں، اس کا غرور، سب ایک طرف ہو چکا تھا۔ وہ ایک مجرم کی طرح اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔
کافی دیر تک کی تگ و دو کے بعد آدھی رات کے قریب بنفشے کا بخار قدرے اترنے لگا۔ مہاویر کمرے کے ایک کونے میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو پانے کے چکر میں اسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ مہاویر کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ کیا میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے تم سے حد سے زیادہ محبت کی؟ بنفشے، تم نے مجھے توڑ دیا ہے، تم نے مجھے خود کی نظروں میں گرایا ہے۔ اب میں آئینے میں خود کو کیسے دیکھوں گا؟ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، اپنی ہی محبت پر ظلم کیا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کرب سے بول رہا تھا۔ بنفشے جو نیم بے ہوشی میں تھی اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں جو ہمیشہ مہاویر کے غصے سے لرزتا تھا آج ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مہاویر اسے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ اپنی خود کلامی میں مصروف تھا۔ بنفشے کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ جلاد دراصل ایک ایسا انسان ہے جو محبت کرنا تو جانتا ہے مگر اسے نبھانے کا طریقہ اسے صرف تشدد اور سختی معلوم ہے۔ اس کا دل جو پہلے اس سے نفرت سے بھرا تھا اب وہاں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ اگلے دن جب بنفشے نے آنکھ کھولی تو سورج کی روشنی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کا جسم اب بھی کمزور تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور مہاویر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں تازہ پھل اور جوس تھا۔ جیسے ہی اس نے بنفشے کو بستر سے اٹھتے دیکھا اس کا انداز فوراً بدل گیا۔ کس نے کہا تمہیں اٹھنے کو؟ لیٹی رہو، اس نے غصے سے کہا۔ بنفشے کو اس کی اچانک تبدیلی دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اب یہ پھر سے وہی سختی دکھانے لگے گا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، بنفشے نے سرد موری سے کہا۔ مہاویر قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی فکر تھی۔ زبان مت چلاؤ ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے خاموش کرانا ہے، وہ دبی آواز میں بولا مگر اس کے لہجے میں اب وہ شدت نہیں تھی۔ بنفشے نے ایک گہری سانس لی۔ آپ ہر وقت مجھے دبانا کیوں چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی قیدی نہیں۔ اس نے پہلی بار اسے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ مہاویر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے بنفشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے درمیان اس قدر قربت اور سکون تھا۔ میں تمہیں دبانا نہیں چاہتا بنفشے، اس نے بنفشے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب ان کے درمیان اس قدر قربت اور سکون تھا۔ میں تمہیں دبانا نہیں چاہتا بنفشے، میں صرف ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ مہاویر نے سرگوشی کی۔ یہ ایک اعتراف تھا، ایک ایسی سچائی جس کے لیے مہاویر کو برسوں لگ گئے تھے۔ ان کی اس نوک جھوک میں ایک نئی شروعات کی مہک تھی۔ بنفشے کو لگا کہ شاید وہ اب اس آگ سے نہیں ڈرتی بلکہ وہ اس آگ کو بجھانا چاہتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے دل کی دھڑکنیں آپس میں ہم آہنگ ہونے لگی تھی۔ یہ بیماری، یہ کمزوری اور یہ پچھتاوا ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا تھا۔ حویلی میں دعوتوں کا شور و غل عروج پر تھا۔ مہمانوں کی کثرت اور ڈھول کی تھاپ نے پورے ماحول کو ہنگامہ خیز بنا رکھا تھا۔ بنفشے جو پچھلے کچھ دنوں سے مہاویر کے ساتھ ایک سرد جنگ لڑ رہی تھی آج تھکن سے نڈھال اپنے کمرے میں پناہ لینے آئی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی بھاری جویلری اتار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج وہ جذباتی طور پر بہت تھکی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ مہاویر کو دیکھتی تھی تو اسے اس کا وحشیانہ غصہ یاد آتا۔ وہ جب اس کی وہ خاموش دیکھ بھال کو دیکھتی تو اسے اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوتا۔ اچانک کمرے کی ساری لائٹس بجھ گئیں۔ ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ بنفشے جو اندھیرے سے شدید ڈرتی تھی بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ ملازمہ کو آوازیں دینے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حویلی جیسے ویران ہو گئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی لیکن تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک بھاری اور بھرکم اور گرم سانسیں اس کی گردن کے قریب محسوس ہوئی تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور فولادی بازوؤں کے حصار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بنفشے کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ یہ مہاویر تھا، اس کی خوشبو، اس کے لباس کی وہ خاص مہک
وہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ مہابیر نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اس کے ہاتھ بنفشے کے چہرے کو چھو رہے تھے، جن میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کے غصے کے برعکس تھی۔ بنفشے، آج بھی ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مہابیر کی آواز اندھیرے میں کسی ساز کی طرح گونجی۔ اس کی آواز میں وہ روپ نہیں تھا بلکہ ایک گہری پکار تھی۔ بنفشے کا پورا وجود اس کی قربت سے سلگ اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب خاموش رہے۔ مہابیر نے اسے اور زور سے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ بنفشے کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اب مہابیر کے دل کی دھڑکنوں سے جا ملی تھیں۔ مہابیر نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی چمک ابھری۔ یہ ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے بنفشے کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میں نے شادی والے دن کے لیے لی تھی، مگر تب تک تو مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے نہیں، اپنے غصے سے جیت لوں گا، لیکن تم نے میری انا کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تم اتنی طاقتور ہو کہ میں تمہارا غلام بن گیا ہوں۔ بنفشے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مہابیر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ نے مجھے بہت اذیت دی مہابیر، آپ نے ہر پل میرا دم گھوٹا، مجھے لگتا تھا آپ کو مجھ سے صرف نفرت ہے۔ مہابیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اذیت تو مجھے بھی ملی بنفشے، تم جانتی ہو جب تم اس رات کچن میں مجھ سے لڑ رہی تھی تب میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں پختون ہوں، ہم محبت کا اظہار کرنا نہیں جانتے، ہم پر بس سختی کا بھوت سوار ہوتا ہے، لیکن میری سختیوں کے پیچھے صرف ایک خوف تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ وہ جو چیزیں میں تمہارے کمرے میں چپکے سے رکھتا تھا وہ میری خاموش محبت کی علامت تھی۔ بنفشے نے اپنی نظریں اٹھائیں تو اندھیرے میں بھی اسے مہابیر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک نظر آئی جو کسی سچے عاشق کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ بنفشے کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مہابیر نے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی اور ایک گہری آہ بھری۔ آج یہ اندھیرا ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا ہے۔ اب کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ میں تمہارا قیدی ہوں اور تم میری روح کی آزادی ہو۔ بنفشے نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی بلکہ ایک عجیب سی سرشاری کا احساس تھا جو اس کے پورے وجود پہ پھیل گیا تھا۔ مہابیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ ان کے درمیان وہ تمام دیواریں گر چکی تھیں جو ان کی انا اور غلط فہمیوں نے بنائی تھی۔ یہ ایک ایسا رومانوی منظر تھا جہاں صرف محبت کی زبان تھی، جہاں غصے کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ اگلی صبح جب حویلی کی روشنیاں بحال ہوئیں تو کمرے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ بنفشے مہابیر کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اور مہابیر اسے ایک دیوانی کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ محبت تھی جو ان کی پوری زندگی کا اثاثہ تھی۔ وہ نوک چوک، وہ پابندیاں، وہ لڑائیاں اب ماضی کا قصہ بن چکی تھی۔ اب صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، اور ایک ایسا جیون تھا جو محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔